बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो इसराइल के अंदर के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं और जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, एक शदीद तनाव की कैफियत है इस वक्त इसराइल की वॉर कैबिनेट के दरमियान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान जो इस वक्त कैफियत है वो बहुत ही तनाव वाली कैफियत है और आपस में इस वक्त शदीद रस्साकशी जारी है इक़्तिदार को लेकर। जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही अहम है और बहुत ही जो है हैरत अंगेज़ भी हैं कि किस तरह से इस वक्त इसराइल के अंदरूनी मामलात के अंदर अब दरारें पड़ती जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सामने आती जा रही हैं। तो क्या चीज़ें हैं, क्या मामलात हैं, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ आपको इस वक्त ये भी बताएंगे कि अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से एक बहुत ही ताज़ा तरीन हमला किया गया है और इस हमले के अंदर इसराइली फ़ौजियों को इस तरह से निशाना बनाया गया कि जिस वक्त वो एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने छुपकर जो है वो पनाह ली हुई थी, तो उस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और इस वक्त जो बहुत सारे इसराइली फ़ौजियों की हलाकत और उनके ज़ख्मी होने की जो है वो इत्तला सामने आ रही हैं। तो क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या ख़बरें हैं, इस पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, जो चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं इस वक्त एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इसराइल की जो वॉर कैबिनेट है वो और उसका जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके दरमियान बहुत ज़बरदस्त दरारें इस वक्त जो हैं वो पड़ती नज़र आ रही हैं। इसका जो इस वक्त वाज़ेह सबूत सामने आ रहा है वो ये है कि एक जानिब तो इसराइली वॉर कैबिनेट का जो मेंबर है बेनी गैंट्स, वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है। वहाँ पर वो अमरीकी नायब सदर से मुलाकात करने गया है। इस ज़मन में जो चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं वो इस वक्त बहुत अहम है और इस वक्त इसराइल का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे नेसेट भी कहा जाता है, उसकी जानिब से जो खबरें सामने आ रही हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब ये इसराइली मीडिया ये बात क्लेम कर रहा है, मेंबर ऑफ द नेसेट सिमचा रोथमैन, गैंट्स ट्रेवल टू वॉशिंगटन विदाउट कोऑर्डिनेशन विद द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ डिसग्रेस। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ये अंदरूनी इख्तलाफात इस वक्त जो वॉर कैबिनेट के मेंबर है बेनी गैंट्स और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान, अब उसका इजहार इस वक्त ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इसराइली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिमचा रोथमैन, ये कर रहा है और ये यही कह रहा है कि जिस तरह से गैंट्स वज़ीर आज़म को एतमाद में लिए बग़ैर वाशिंगटन चला गया है, तो ये जो है इस मुल्क के लिए एक जो है वो डिसग्रेस की बात है और ये उसने अपनी कदर में जो है वो कमी की है और अपनी इज़्ज़त के अंदर वो उसकी जो है वो कमी आई है। तो ये चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ सामने आ रही है, एक इसराइली सिक्योरिटी मिनिस्टर है जो कि साबिक़ इसराइली सिक्योरिटी मिनिस्टर रह चुका है, एविगडोर लाइबरमैन नामी ये एक सिक्योरिटी मिनिस्टर है। इसकी जानिब से भी इसराइली फ़ौज के रेडियो को जो एक पैगाम दिया गया, वो पैगाम आपको सुनाते चलें। द गवर्नमेंट हैज़ रीच्ड इट्स एंड एंड आई एक्सपेक्ट बेनी गैंट्स एंड द स्टेट कैम्प टू अनाउंस दिस। अब ये चीज़ इस वक्त एक साबिक़ सिक्योरिटी मिनिस्टर जो है वो इसराइल का, वो कह रहा है और ये कह रहा है कि ये हुकूमत जो कि नेतन्याहू की हुकूमत है, ये अपना वक्त तमाम कर चुकी है और अब इस हुकूमत में कोई जान बाकी नहीं है। और इस वक्त जो इसराइली वॉर कैबिनेट का मिनिस्टर है बेनी गैंट्स, वो और जो स्टेट कैंप है, यानी इस वक्त जो इसराइल की हुकूमत का जो स्टेट कैंप है, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है बेनी गैंट्स किसी भी वक्त आकर इस मामले को कह दे कि हाँ भाई ये अब हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और अब नेतन्याहू घर जा सकता है, उसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें भी सामने आ सकें, क्योंकि इस वक्त ये जो बेनी गैंट्स है, इसराइली वॉर कैबिनेट का हेड है, इस वक्त ये वाशिंगटन डीसी में मौजूद है और अमेरिका के नायब सदर से इस वक्त जो मुलाकात है ये होने जा रही है। तो हो सकता है ये मामला फिर इस तरफ जाए कि अब जो एक अदम एतमाद की कैफियत नेतन्याहू के ऊपर जो है वो उसकी वॉर कैबिनेट से भी सामने आ रही है और अब इसके पार्लियामेंट से भी सामने आ रही है और अब जो एतमाद है लोगों का नेतन्याहू पे, वो जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है कि क्योंकि अब जिस तरह से ये जंग के मामलात और उसके बाद सीज़ फायर का ना होना और कैदियों की वापसी के अंदर जो रुकावटें सामने आ रही हैं और ये अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि ये तमाम चीज़ें नेतन्याहू की जानिब से सामने आ रही हैं कि वो नहीं चाहता कि किसी भी हवाले से ये मामला
ایک تو سیز فائر کی طرف جائے، دوسرا جو ہے وہ جو قیدی اس وقت حماس کی قید میں موجود ہیں ان کی کسی بھی طرح سے پھر واپسی جو ہے وہ ناممکن ہوتی جا رہی ہے ان تمام غلط اور برے فیصلوں کی وجہ سے جو کہ نتن یاہو کے اب تک سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایک ایسی کیفیت ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ان کا کیبنٹ ہے، اس کیبنٹ کے اندر یہ بھی نہیں پتا کہ کون کس کے خلاف کیا سازش رچ رہا ہے، کیا غداری کر رہا ہے۔ اس وقت جو اسرائیل کا شین بیت نامی ایک ادارہ ہے جو کہ اس کی انٹرنل سیکیورٹی کا سروس دیتا ہے اسرائیل کو، یہ ایک انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے اسرائیل کی، شین بیت نامی، اور جس کو عربی میں شباک کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا جو ہیڈ ہے، اس کا جو مدیر اعلیٰ ہے، وہ یہ بیان دے رہا ہے، یہ بھی اسرائیلی میڈیا اس خبر کو کلیم کر رہا ہے۔ The head of the Shin Bet refuses to reveal sensitive information in the cabinet for the fear of it being leaked۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسی کا ہیڈ ہے وہ کچھ حساس معلومات کو کیبنٹ کے درمیان بھی نہیں بتا سکتا، اور خوف اس کو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں لیک ہونے کا خطرہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو اسرائیلی کیبنٹ کے اندر کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی پر کوئی اعتماد کی کیفیت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز لیک ہونے کا خطرہ ہے۔ اور یہ خوف اب اس وقت وہاں کی جو انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کے سربراہ کا اس کا اظہار اس کا سربراہ کر رہا ہے کہ اس وقت یہ کیفیت ہے کہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اندر جو ہے وہ شدید قسم کی دراڑیں جو ہیں وہ کیبنٹ میں اور اس حکومت میں پڑتی جا رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں ہمارے پاس ایسی خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ نتن یاہو کی گورنمنٹ اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر واپس جا رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد اندرونی اختلافات اس قسم کی شدت اختیار کر لیں کہ پھر اسرائیل کی عدالتوں کو پھر نتن یاہو کے خلاف کوئی اسٹینس لینا پڑے، اور پھر اس کی گرفتاری کا جو عمل ہے وہ اسرائیل کے اندر اس کی عدالتوں کی جانب سے بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جس پہ اب جو ہے وہ غور طلب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو القدس کے مجاہدین موجود ہیں، القدس بریگیڈ جو اس وقت خان یونس اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی غزہ کے اندر گھمسان کی لڑائیوں میں جو ہے وہ اس وقت انوالو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کل کی جو لڑائیاں تھیں اس میں زیتون کے علاقے میں جو ہے وہ شدید گھمسان کا ایک مارکا دیکھنے میں سامنے آیا، جب مرکاوا ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک فٹ فورس تھی جس کو لینڈ مائن کے ذریعے جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ اب جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس وقت 107 گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ایک شدید حملہ ایک بلڈنگ پہ کیا گیا ہے، جس بلڈنگ کے اندر اسرائیلی فوج جو تھی وہ موجود تھی، اور اس کے بعد اسرائیلی فوجیوں کی بہت ہلاکتیں اور بہت سارے زخمیوں کی جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو القدس بریگیڈ اور مجاہدین ٹارگیٹڈ ود a 107 guided missile a building in which an Israeli force was barricaded, killing and wounding its member۔ تو ایک بہت بڑی اس وقت کارروائی ہے اور کامیابی ہے جو کہ القدس بریگیڈ نے اپنے نام کی ہے، اور یہ کارروائی ہے کہ 107 نامی گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ایک ایسی بلڈنگ کو نشانہ بنایا ہے جس میں یہ فوجی اسرائیلی قابض فوج چھپ کے بیٹھی تھی، اور ان کو وہاں سے پھر انخلا کرنا تھا کسی دوسرے علاقے کے لیے۔ جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر ان کو اس طرح سے وہاں پہ ٹریپ کیا گیا، اور اس کے بعد اس پوری بلڈنگ کے اوپر 107 گائیڈڈ میزائل سے حملے کیے گئے، داغے گئے اس بلڈنگ پہ جو میزائل تھے، جس کے نتیجے میں وہ پوری بلڈنگ زمیں بوس ہو گئی، اور پھر وہ جو اسرائیلی فوجی اس بلڈنگ میں چھپ کر بیٹھے تھے اور موجود تھے، جو اس بلڈنگ میں چھپ کر کارروائیوں میں ملوث تھے، پھر وہ تمام جو ہے اس بلڈنگ کے ملبے تلے دب گئے، جس میں بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں جو ہے اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بہت ساری غلط بیانیاں کر رہا ہے، اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی ایسی کارروائیاں نہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کا بھی حساب کتاب القسام بریگیڈ رکھتی جا رہی ہے۔ یعنی ان کی جانب سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پہلے یہ حملہ کیا جاتا ہے، اس حملے کی ریکارڈنگز اور یہ سب چیزیں، اس کے بعد پھر جب یہ حملہ ہو جاتا ہے اور اسرائیل کی میڈیا کی جانب سے اس کے اوپر خاموشی یا تو دکھائی جاتی ہے یا پھر اس خبر کی تردید سامنے آتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اس کے بعد وہ تمام ہیلی کاپٹرز جن کے ذریعے ان
ہلاک شدہ فوجیوں کو یا زخمی فوجیوں کو غزہ سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اسرائیل میں، اس کی بھی ڈاکومنٹس اس وقت القسام کے پاس موجود ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے میڈیا سیلز کے ذریعے جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور اسرائیلی جھوٹ کا بھانڈا پھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں ایک یہ بھی چیز دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ ایک جانب تو اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، لیکن اس کی تردید کے عمل کے اندر پھر القسام بریگیڈ نے جو ڈاکومنٹڈ چیزیں رکھی ہیں، جو ویڈیوز بنا کے رکھی ہیں، وہ بھی پھر فوراً نشر کر دی جاتی ہیں، اور پھر ان اسرائیلی خبروں کا توڑ یا ان کی جو جھوٹ اور ایک پوری دنیا کو جس طرح سے وہ ایک دھوکہ و فریب دے رہے ہوتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلا کر، پھر اس کا جو ہے وہ فوراً سدباب کیا جاتا ہے، اور جو اصل اور سچی خبر ہوتی ہے اور جو ریئل ڈاکومنٹ ہوتا ہے پھر وہ القسام بریگیڈ کی جانب سے یا ریزسٹنس فائٹرز کی جانب سے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے، اور یہ اس وقت اسرائیلی پروپیگنڈا ہے جو کہ اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اب جو بھی کارروائیاں القسام بریگیڈ کر رہا ہے اس کو مکمل ڈاکومنٹ کر رہا ہے، اس کو مکمل ریکارڈ کر رہا ہے، تاکہ پھر اس کے اندر کوئی بھی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے کہ کس طرح سے وہ اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح سے ان کو شکست دے رہے ہیں، اور اب اسرائیلی میڈیا کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے اور جھوٹی خبریں، افواہیں پھیلا سکے، ایک پروپیگنڈا کر سکے اپنے فوجیوں کے حوالے سے کہ القسام نے ان کو یہ نقصان نہیں پہنچایا اور یہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے مجاہدین کے نام بہت ساری کامیابیاں اب شامل ہوتی جا رہی ہیں، چاہے پھر وہ خان یونس کا علاقہ ہو، یا پھر وہ جنوبی غزہ کا علاقہ ہو، یا پھر وہ الزیتون کا علاقہ ہو۔ ان تمام کارروائیوں کے اندر اب القسام بریگیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے بریگیڈز بھی جو اس وقت، چاہے وہ شہداء بریگیڈ ہو، چاہے وہ القدس شہداء بریگیڈ ہو، ان تمام کی جو کارروائیاں ہیں وہ ایک بھرپور اثر دکھاتی جا رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں پھر یہ اب اسرائیلی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پہ انشاءاللہ مجبور کرتی جائیں گی۔ اپنے ناظرین سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی دعاؤں کے اندر، خاص دعاؤں کے اندر، اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو ضرور یاد رکھیے۔ اس وقت ہماری دعاؤں کی بھی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور میسج کیا کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔